اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے۔ اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیدی بن کر پابند رسن، لاشوں سے جو گزرے اہل حرم، ہر بی بی اپنے پیاروں سے ہوتی تھی ودا کر کے ماتم۔ ایک بی بی فاطمہ بنت حسن، پامال بدن قاسم کی بہن، کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی، کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی، ٹکڑوں میں جو تھا بھائی کا بدن، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم۔ تیری بین غریب نو نہیں بھولنا، تیری بین غریب نو نہیں بھولنا، تیرے قتل دا منظر ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم۔ کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم۔ کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی، کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی۔ پامال ہوا تھا بھائی جہاں، پامال ہوا تھا بھائی جہاں، اس خون پہ گر کر ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم۔ کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم۔ وچ رسیاں دے پابند ہوئی، نہیں بین غریب دا وس کوئی، وچ رسیاں دے پابند ہوئی، نہیں بین غریب دا وس کوئی۔ اندے ہتھ آزاد تے مر جاندی، اندے ہتھ آزاد تے مر جاندی، تیرا ماتم کر کر ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم۔ کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم۔ فروہ نے کہا بیٹا قاسم، کہہ دینا دادی زہرا سے، فروہ نے کہا بیٹا قاسم، کہہ دینا دادی زہرا سے، غربت کی کمائی ٹکڑوں میں، غربت کی کمائی ٹکڑوں میں، بھیجی ہے سجا کر ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم۔ کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم۔ سنوراسنائی کرب و بلا، تو بانج کفن میں بانج ردا، سنوراسنائی کرب و بلا، تو بانج کفن میں بانج ردا، تیرے قتل دے بعد لینا نے، تیرے قتل دے بعد لینا نے، میری لٹے گئی چادر ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم۔ کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم،
کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، ہر ساتھ محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے، ہر ساتھ محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے، دولہا دولہا قاسم دولہا، دولہا دولہا قاسم دولہا، ہوتا ہے لبوں پر ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، پر محمد وآل محمد صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، تبارک اللہ احسن الخالقین، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ الاعظم فی الارض اجمعین، الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودہا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ارشاد پروردگار ہے، ارشاد رب العزت ہے، سورہ تحریم کی آیت ہے، اور سلسلے وار آپ حضرات کے سامنے آن لائن ہماری گفتگو جاری ہے اس سال کے اجرے مجالس میں کہ جہنم سے بچو، جہنم سے کیسے بچیں، اس عنوان کے تحت کہ اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم، تم اپنے اور اپنی فیملی، گھر والوں کو، اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہونے والے ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس کے اوپر ایسے ملائکہ اللہ نے معین کیے ہیں جو بہت سخت تند و تیز ہیں، اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، ذرا مخالفت نہیں کرتے۔ تو عزیزان گرامی، واقعاً ہم جہنم سے کیسے بچیں؟ جہنم سے بچو یہ کہنا آسان ہے، لیکن کیسے بچیں؟ اس کے لیے جیسے میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ مولا امیر المومنین نے اور خود قرآن مجید نے ہمیں اس بات سے ہوشیار کیا ہے، قرآن و اہل بیت دونوں نے باقاعدہ، جیسا کل کی جو مجلس آپ حضرات نے سنی ہے تو آپ کے ذہن میں ہوگی کہ
دو بڑے دشمن ہیں، ایک شیطان اور ایک نفس. یہ مولا امیر المومنین کے فرمودات میں ہے، ارشادات میں. شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے اور نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. تمہارا نفس تمہیں ہمیشہ برائی کی طرف اکساتا ہے، دعوت دیتا ہے، جیسا کہ خود قرآن نے آواز دی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. بے شک یہ نفس ہمیشہ سو یعنی برائی کی طرف لے جاتا ہے، اکساتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، ہمیشہ برا کرنے کا حکم دیتا ہے. الا ما رحم ربی، شکر کیجئے کہ تمہارے رب کا رحم تمہارے شامل حال ہے، جو تم نیکی کر لیتے ہو، جو تم اچھائی کر لیتے ہو، جو تم نیک کام انجام دیتے ہو، یہ رب کے رحم اور کرم کا نتیجہ ہے. ورنہ نفس اس قدر دشمن ہے کہ مولا امیر المومنین کہتے ہیں کہ یہ نفس تمہیں اس قدر ورغلاتا ہے ہر وقت. اور اس کے بعد جہاں ایک دشمن جو تم ہو، تمہارا نفس ہے، تمہارے اندر ہے، وہاں دوسرا دشمن شیطان ہے. وہ روایت آپ کیوں بھولتے ہیں؟ جب اولاد آدم میں یعنی انسان آدمی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ شیطان انسان نہیں ہے، شیطان آدمی نہیں ہے، اولاد آدم میں نہیں ہے. شیطان جو ہے وہ جنات میں سے قوم جن ہے، جنات میں سے جن ہے شیاطین. لیکن روایت یہ آپ بھولیے گا نہیں، ٹاپک کو ذہن میں رکھ کے بات سنیے گا کہ جب ایک آدمی، ایک انسان کا بچہ، آدمی کا بچہ پیدا ہوتا ہے اولاد آدم میں آپ یہ وہ کوئی بھی ایک انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دو شیطان کے بچے اسی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. وہ جو دو پیدا ہوتے ہیں وہ اس پیدا ہونے والے بچے کے لیے. میں پیدا ہوا، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ دو شیطان کے بچے پیدا ہوئے. آپ پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ دو شیطان کے بچے. اس میں آپ غور و غوص کریں، فکر کریں کہ ہماری آبادی ان کی آبادی سے کم ہے شیطان کی آبادی سے. ایک آدم، ایک آدمی، ایک انسان، دو شیطان. پھر اس پر یہ ہے کہ وہ آدمی مر بھی جاتا ہے پیدا ہونے والا جس کے ساتھ آلریڈی دو شیطان پیدا ہو چکے، تو وہ آدمی مر بھی جاتا ہے تو وہ دو شیطان جو اس کے نام کے اس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، جو اس کے پیچھے لگے ہیں پوری لائف، وہ دونوں زندہ رہیں گے. یہ روایت ہے معتبر تفاسیر میں، قصص انبیاء میں. ایک اولاد آدم پیدا ہوتا تو دو شیطان کے بچے پیدا ہوتے ہیں. اور وہ دو یعنی ہم ایک، اگر ہم پوری دنیا میں 100 کروڑ ہیں تو وہ ڈبل دگنا ہے. وہ ایک آدمی کے پیچھے دو شیطان ہیں اور ہم مر بھی جائیں تو دونوں زندہ رہتے ہیں. تو اب اندازہ لگا ان کی آبادی کتنی ہو گئی. کہاں سے مجلسوں کا اثر ہوگا، خطبوں کا اثر ہوگا. 1 گھنٹے کی تقریر، ایک عشرہ محرم میں یا 2 عشرے، وہ بھی سنا نہیں سنا، ایک سنی دوسری سنی، خطبہ سنا نہیں سنا، ڈھنگ کا ٹاپک ہے یا سبجیکٹ ہے یا وقت گزاری ہے یا صحیح گفتگو نہیں ہے، یا حالات حاضرہ پر یا ان روحانی معنوی امراض پر گفتگو نہیں ہے. تو اس کا مشن تو تیزی سے کام کر رہا ہے. ہمارا مشن سلو ہے، بہت آہستہ چل رہا ہے. ہدایت کا جو راستہ ہمارے لیے سلو ہے اگر ہم دیکھیں تو. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر دنیا میں اچھائیاں، نیکیاں ہیں، خوبیاں ہیں، عبادت ہے، اطاعت ہے، بندگی ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، یونٹی ہے، اور وہ سب کچھ ہے جو اللہ رسول امام چاہتے ہیں، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایک یہ یا تو یہ خدا کا کرم اور رحم ہے اور آل محمد کا صدقہ ہے، ورنہ دنیا میں نیکی بچتی ہی نہیں. آپ نے یہ جو روایت سنی، ایک انسان پر 2 شیطان پیدا ہوتے ہیں، وہ مر بھی جاتا ہے تو 2 زندہ رہتے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے 2 فرشتے ہمارے ہر پیدا ہونے والے کے کاندھوں پر رکھے ہیں، رقیب اور عتید. جیسے قبر میں منکر اور نکیر سوال کرتے من ربک، من نبیک، من امامک، اسی طریقے سے اللہ نے 2 فرشتے رکھے، رقیب اور عتید. جو سیدھے کندھے والا تمہاری نیکیاں لکھتا ہے، بائیں کندھے والا تمہاری برائیاں لکھتا ہے. اور جب شیطان کی یہ کثرت آبادی ہے نا، اس کی آبادی 2-4 گنا زیادہ ہونا، اس کو اختیار کا ملنا، پاور کا ملنا، اس کی عبادتوں کا عوض، اور وہ اولاد آدم کو کسی بھی لمحہ چھوڑتا نہیں، کسی سیکنڈ، اٹھتے بیٹھتے جاگتے. ہم سو بھی جائے تو وہ اپنا کام کرتا ہے. ہم تو جاگ کے بھی کام نہیں کرتے، ہم جب سوتے ہیں تو وہ اپنا کام کرتا ہے. اور ہم جاگ کے بھی نیک یا ہدایت کا کام نہیں کرتے، تبلیغ ترویج کا کام نہیں کرتے. ٹائم سے نماز پڑھیں گے تو ٹائم سے، مجلس ہوگی کبھی ٹائم سے، خطبہ، تقریر، نشست، دینی کلاسز ہوگی تو اپنے وقت پر. وہ کیا اثر کریں گی؟
تو کہنے کا مقصد یہ ہے، شاید یہی راز ہے کہ اللہ نے کہا، شریعت نے کہا، اہل بیت نے، قرآن نے کہ بستر پر سونے کو آؤ تو وضو کر کے آؤ، سوتے وقت 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھو، سوتے وقت تسبیح معصوم عالمین پڑھو، ہر وقت باوضو رہو، 5 وقت کی نماز رکھی ہے، سال میں ماہ رمضان کا واجب روزہ رکھا ہے، نوچندی کا پہلے جمعرات کا روزہ رکھا ہے، پھر الگ الگ مہینوں کے سنتی مستحبی روزے رکھے ہیں، پھر سال کے 4 بڑے روزے رکھے ہیں، پھر قدم قدم پر تعقیبات دعائیں رکھی ہیں۔ یہ کیوں رکھی ہیں؟ نماز کے بعد کی دعا، تعقیبات، دعائے سحر، دوپہر کی دعا، ماہ رمضان میں ہر نماز ہر روزے کی دعا، تلاوت قرآن کی تاکید، باوضو رہو، بستر پہ آؤ تو تسبیح 3 سورہ توحید، آیت الکرسی، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو، پھر دیکھو نماز پڑھ لیے تو تعقیبات کرو، کچھ قرآن کی تلاوت کر لو، پھر کبھی ماتم، کبھی مجلس، کبھی عزاداری، کبھی تسبیح، کبھی دعائے کمیل، کبھی دعائے ندبہ، منگل کے دن دعائے توسل، شب جمعہ میں دعائے کمیل، حدیث قصہ۔ آپ کہیں گے کیا اسلام نے ایک دم مصروف کر دیا؟ اسلام نے مصروف نہیں کیا، ہیوی ڈیوٹی نہیں دی ہے، اسلام نے آپ کو مصروف نہیں کیا، ہیوی ڈیوٹی نہیں دی ہے، اسلام نے زیادہ آپ پر بوجھ بن کر کوئی حکم طاری نہیں کیا ہے، بلکہ یہ فلسفہ کیا ہے کہ ابھی ہم نے واجب نماز نہیں پڑھی تو تعقیبات ہے، تعقیبات نہیں بھی تو اذان، اقامت، نماز، تعقیبات، سجدے میں شکرن للہ دعا، کبھی شب جمعہ ہے تو یہ کرو، پھر نوچندی میں پھر رجب کے اعمال، شعبان کے اعمال، رمضان کے اعمال، ذیقعدہ، ذی الحجہ، بڑے بڑے تاریخی روزے، پھر ماہ رمضان، پھر محرم الحرام، پھر سفر کی دعا، ماہ سفر کی دعائیں، یہ تعقیبات، یہ دعا، یہ کمیل، یہ شب جمعہ، یہ اس لیے بزی رکھا ہے۔ میرا مجمع توجہ دے، بڑی قیمتی بات کہہ رہا ہوں میں۔ یہ جہنم سے کیسے بچیں؟ جہنم سے بچو۔ یہ لمحہ لمحہ، سیکنڈ سیکنڈ، منٹ منٹ، گھنٹے گھنٹے، وقت وقت، ہفتہ ہفتہ، تاریخ تاریخ کے حساب سے، مہینے مہینے کے حساب سے، یہ دن، تاریخ، فضیلت شب جمعہ، شب عید، روز جمعہ، محرم کی راتیں، شب عاشور کی نماز، شب عید کی نماز ہے نا، شب قدر کی نماز ہے، شب قدر کے عمل، جتنی باتیں میں آگے پیچھے بیان کر رہا ہوں آن لائن ویسے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ یہ آپ کو کیوں مصروف رکھا ہے؟ ایمان میں، عقیدے میں، عمل میں، دین میں، قرآن میں، اہل بیت میں، اللہ کی قربت کے لیے۔ یہ دعا، یہ نماز، یہ عبادت، یہ بندگی، یہ وضو، یہ طہارت، یہ خمس، یہ زکوٰۃ ہے نا، اور اس سے بچ جاؤ تو بیوی بچے، رزق حلال، تاکہ تم ایک کام سے دوسرے کام میں تمہارا ہر وقت، انہیں نماز پڑھی 10 منٹ کی ظہر، 10 منٹ کی عصر، 10 منٹ کی مغرب، 10 منٹ کی عشاء، 5 منٹ کی صبح، تو اتنے منٹ تو تم نے اللہ کو دیے، اس کے بعد تسبیح رکھی تاکہ تمہارا کانٹیکٹ اور رابطہ واجب نماز کے بعد بھی تسبیح، تعقیب، تلاوت، دعائیں، دعائے کمیل، زیارت عاشورہ، وارثہ کے ذریعے ہر سانس، ہر گھڑی، ہر منٹ، ہر ہفتہ، ہر مہینہ رب سے، خدا سے تمہارا کانٹیکٹ اور رابطہ برقرار رہے، تمہارا کانٹیکٹ اور رابطہ اس سے برقرار رہے، اللہ سے، رسول سے، امام سے۔ یہ ہے فلسفہ جو رکھا ہے سال بھر بزی، جو مفاتیح الجنان آپ کے سامنے ہے، جس میں سال بھر کے اعمال ہیں۔ آپ کو کوئی اسلام نے زحمت نہیں دی ہے، بلکہ ہر سانس، ہر منٹ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر تاریخ، یہ جتنی باتیں میں نے بیان کی آپ پورا سنیے۔ یہ سال کے 4 بڑے روزے، سنتی روزے، مستحبی روزے، ماہ رمضان کے واجب روزے، خمس، زکوٰۃ، نماز، تعقیبات، دعا، تلاوت، وضو کرنا، واجب وضو، سنتی وضو ہے نا، دعائے کمیل، توسل، ندبہ، دعائے سحر، یہ کیوں رکھا ہے ہر ٹائم میں بزی تم کو؟ تاکہ تم اس کام، اس عبادت نیکی کے بعد جو واجب ہے، مستحبات میں داخل ہو جاؤ، پھر مستحبات میں، پھر واجب میں، پھر مستحبات میں، کبھی دعا میں، کبھی نماز میں، کبھی تلاوت، کبھی ماتم، کبھی مجلس، کبھی عزاداری، کبھی محرم کی مجلس، کبھی شہادتیں ائمہ معصومین کی، کبھی ولادتیں اہل بیت اطہار کی ہے نا، نہیں تو بھی والدین مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس، قرآن خوانی، یہ ساری چیزیں جو رکھی ہے تاکہ ان تمام چیزوں میں چونکہ قربت الہی ہے، بندہ اللہ سے قریب رہتا ہے نیکیوں میں، عبادت میں، چاہے وہ واجب ہو یا مستحب ہو یا سنت ہو، چاہے وہ ایمان ہو یا عقیدہ ہو، نماز، روزہ ہو، خمس، زکوٰۃ، فطرے کا حساب ہو، دعاؤں کی تلاوت ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ماتم ہو، مجلس ہو، ان میں اللہ، رسول، امام سے اور خاص کر خدا سے بندہ قربتاً اللہ رہتا ہے، قریب رہتا ہے، نزدیک رہتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب تم ان عبادتوں، اطاعت اور نیک کاموں میں مصروف رہو گے کنٹینیو، تو پھر تم قربت الہی میں داخل رہو گے، اللہ سے قریب رہو گے، اور جب اللہ سے قریب رہو گے تو شیطان سے خود بخود دور رہو گے، ہے کہ نہیں؟
خود بخود شیطان سے دور رہو گے، اور پھر جہنم سے بچنے کے چانسز زیادہ ہیں، موقع زیادہ ہیں۔ اور معلوم ہو کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ سے تعقیبات کی کیا امید رکھیں؟ ظاہر سی بات ہے، مثلاً میں ایک مجتہد کو ہی نہیں جانتا، ایک عالم کا ہی نام نہیں معلوم ہے، تو عالم نے کتاب کیا لکھی وہ کہاں سے معلوم رہے گی؟ جب علماء کے مراجع کے بڑے بڑے مجتہدین کے گزرے ہوئے ان کے نام نہیں معلوم، شیخ صدوق کون ہے، علامہ مجلسی کون ہے، شیخ بہائی کون ہے، محقق کرکی کون ہے، علامہ ہلی کون ہے نا، شیخ مفید سید رضی، سید مرتضیٰ، شیخ مفید، علامہ ہلی، جتنے بھی علماء مراجعین آج تک جو سلسلہ، جب یہ معلوم نہیں تو ان کی لکھی ہوئی کتابیں کہاں سے معلوم ہوں گی؟ اور جب لکھی ہوئی کتابیں نہیں معلوم تو کتابوں میں کیا لکھا ہے وہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ اور جب یہ سب نہیں معلوم ہوگا تو پھر قوم میں فساد ہوگا۔ وہی حال ہے، جب ہم واجب نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو تسبیح کہاں سے پڑھیں گے؟ جب واجب نماز نہیں ہوگی تو ظہر و عصر کی تعقیب کہاں سے کریں گے؟ مغرب عشاء کی تعقیبات کہاں سے کریں گے؟ جب نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو وضو کہاں سے کریں گے؟ جب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز واجب ہے، اس کے لیے وضو نہیں کر رہے ہیں، تو پھر توفیق کہاں سے آئے گی کہ ہم سونے کے لیے سردی یا گرمی میں وضو کریں؟ ٹی وی دیکھیں گے سو جائیں گے، کھانا کھائیں گے سو جائیں گے، باہر چوراہے پہ بیٹھ کے آئیں گے سو جائیں گے، تو پھر آپ جہنم سے کیسے بچیں گے؟ آپ کا رب سے رابطہ کانٹیکٹ کم رہے گا، شیطان سے رابطہ رہے گا۔ جتنا اللہ رسول امام کے روابط، رابطے، کانٹیکٹ سے آپ دور رہیں گے، اتنا خود آپ شیطان سے نزدیک رہیں گے، شیطان سے نزدیک رہیں گے، جہنم سے قریب رہیں گے، پھر مت کہیے جہنم سے کیسے بچیں۔ لہٰذا جب آپ روزی روٹی، تجارت، کاروبار، بزنس، آفس میں جاتے ہیں تو وہ بھی تو رزق حلال ہی ہے، بیوی بچے، اہل و عیال، قوم کی پرورش، چندہ دینا ہے، خمس نکالنا ہے، مسجد، امام باڑہ، عشرہ، نظر، نیاز، تو اس لیے کہ یہاں بھی تو اہل بیت مولا حسن علیہ السلام کی آواز آتی ہے، رزق حلال عظیم عبادت ہے، رزق حلال عظیم عبادت ہے، مولا حسن علیہ السلام کی حدیث ہے۔ یہ جو حلال رزق کی لیے تم دن بھر محنت کوشش کرتے ہو تو تم ابھی اس وقت نماز میں نہیں ہے، تلاوت قرآن نہیں کر رہے ہیں، دعائیں ندبہ نہیں پڑھ رہے ہیں، کمائل نہیں پڑھ رہے، زیارت عاشورہ نہیں پڑھ رہے، لیکن رزق حلال بھی عظیم عبادت ہے کہ اس سے آپ کتنے اور عبادتیں انجام دیں گے۔ جب رزق حلال آئے گا تو بیوی بچے بھوکے نہیں رہیں گے، ماں باپ کی خبر لیں گے، رشتہ داروں کی خبر لیں گے، مسجد امام باڑے کو ڈونیشن دیں گے، خمس نکلے گا، سہم امام، سہم سادہ، زکوٰۃ دیں گے، فطرہ دیں گے، سبیل میں دیں گے، نیاز حسین میں دیں گے، نظر میں دیں گے، غریب کی مدد کریں گے، ہر جگہ ایجوکیشن پر، تعلیم پر، تو عبادت بڑھتی جائے گی۔ یعنی کسی رخ سے اللہ رسول امام نے، قرآن اہل بیت نے، اور خاص کر اللہ کی ذات نے آپ کو مایوس نہیں رکھا ہے۔ اسلام آسان ہے مگر کرنے والے کے لیے، شیطان سے بچنا بھی آسان ہے اور نہیں بچنا بھی آسان نہیں ہے، مشکل ہے، نہ بچنا چاہے تو پھر بہت مشکل ہے۔ جیسا نماز پڑھنے والے کے لیے نماز کے لیے کوئی بہانہ نہیں، بہت آسان ہے۔ عبادت کرنے والے کو عبادت آسان ہے، کرنا چاہے تو سردی گرمی کا کوئی بہانہ نہیں ہوتا۔ نمازی انسان ہر حال میں نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ بیمار ہو یا صحت مند ہو، بھلے کھڑے رہ کر نہ صحیح وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے مگر پڑھتا ہے، اور نہیں پڑھنے والا صحت مند ہو کر بھی نہیں پڑھتا۔ خمس دینے والا غریب بھی ہے تو خمس نکالتا ہے، نہیں دینے والا امیر ہو کر بھی مال پاک نہیں کرتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ اسلام کا فلسفہ آپ کے سمجھ میں آ گیا، اور میرے ٹاپک کی روشنی میں اسلام نے خاص کر مذہب تشیع میں، شیعہ فرقے میں، مذہب اہل بیت میں، یہ وقتاً فوقتاً، لمحہ بلمحہ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی، ہر منٹ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر ویک، ہر مہینہ، ہر منتھ، ہر سال جو یہ اعمال رکھے ہیں، پوری مفات الجنان یا کتاب اقبال الاعمال بھری پڑی ہے، وظائف الابرار، تحفۃ العوام، آپ دیکھتے ہیں نا، یہ شب، یہ دن، یہ مہینہ، یہ عید، یہ غم، یہ ولادت، یہ شہادت، یہ واجب، یہ سنت، یہ مستحب، تاکہ اسلام نے تمہیں مصروف رکھا ہے۔ اسی لیے مولا علی نے کہا روزانہ 40 سے 50 60 آیت کی تلاوت کرو، صرف ماہ رمضان میں نہیں قرآن پڑھو، وہ تو ہے ہی ہے، قرآن کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ، ہر روز 50 40 آیت پڑھو، 60 آیت، تاکہ تمہاری سانسیں مصروف رہیں قربت الہی میں اور جنت کی قربت۔ جب قربت خدا ہوگی تو جنت کی طرف، جب قربت شیطان ہوگی تو جہنم کی طرف، اور جب قربت الہی جنت کی طرف چلو گے تو جہنم سے بچو گے، ہے نا؟ کوئی نہ کوئی نیک کام کرتے رہیں، مصروف رہیں۔ پہلی دوسری تیسری مجلس میں کہا مومن کی زندگی کا ہر پہلو جہاد ہے، وہ بیکاری کیا ہے وہ جانتا ہی نہیں، یعنی وہ سوتا بھی ہے تو بیکار نہیں سوتا، پوری رات نیند کو عبادت بنا کر گزارتا ہے، بستر کو مسجد بنا دیتا ہے۔ سوتا بھی ہے تو 3 توحید پڑھ کر، سورہ قل واللہ پڑھ کر، وہ پورے قرآن کی تلاوت کر کے سوتا ہے، تسبیح معصوم عالمین پڑھتا ہے۔ روایت میں ہے، علامہ مجلسی نے لکھا ہے،
میں اپنا ہوم ورک رکھ رہا ہوں، مطالعہ اسٹڈی، کہ جب مومن تسبیح معصوم عالمین سلام اللہ علیہ شہزادی کونین فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و محمد جب تسبیح پڑھ کر سوتا ہے رات کو بستر پر، میں نماز کے بعد کی تسبیح کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو پڑھنا ہی ہے، نماز کے بعد تسبیح پڑھنے کی اتنی تاکید ہے، اتنی تاکید ہے، تسبیح شہزادی کونین پڑھنے کی اتنی تاکید ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے کیا مولانا بچوں کی باتیں بتا رہے ہیں؟ نہیں، صحیح تسبیح رکھیے گا، خاک شفا کی تسبیح رکھیے، پورے 100 دانے رہے، 34 33 33، تاکہ صحیح ادائیگی ہو۔ یہاں واجب اور حرام کے مسئلہ نہیں ہے، حکم نہیں ہے، تاکید ہے، صحیح تسبیح پڑھے، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور خاک شفا کی تسبیح ہو، کیونکہ خاک شفا یعنی کربلا کی مٹی، امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کے قبور کی مٹی، خاص کر امام حسین کی مٹی جو ہے خاک زمین کربلا، خاک شفا۔ اس تسبیح کی فضیلت یہ ہے کہ اس پر کچھ بھی نہ پڑھو، صرف ہاتھ میں رکھو تو یہ مٹی خود بخود تسبیح کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن ایک بات کہتا ہے، یسبح للہ ہے، سورہ حدید میں یا سورہ جمعہ میں بھی کہتا ہے، کئی جگہوں پر یسبح للہ ہے یا سبح للہ ہے، یسبح للہ ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، جتنی چیزیں، سب تمہارے پروردگار کی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ یعنی جب ساری چیزیں زمین و آسمان میں اللہ کرے جو کچھ ہے تسبیح کرتی ہے، تو جو مٹی تمام مٹی کی سردار ہے، جس مٹی میں اللہ نے شفا رکھی ہے، جو خاک شفا ہے، جس مٹی میں وہ خون جذب ہوا ہے، جس نے اسلام، قرآن، نماز، اصول دین، فروع دین، خدا کی خدائی، ایمان، عقیدہ، عمل، انسانیت کو بچایا ہے، انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہے، اس مٹی کا کیا کہنا جس میں ایسا خون جذب ہوا ہے سرکار سید الشہداء کا اور شہیدان کربلا کا؟ تو پھر اس مٹی کی فضیلت تو یہی ہوگی نا، مسلمات میں ہے۔ شک کرے تو اسلام ایمان سے خارج ہو جائیں گے کہ وہ مٹی مٹی نہیں ہے، خاک خاک نہیں ہے، خاک شفا ہے۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا، چوتھے امام نے، ائمہ معصومین نے، علماء نے، کہ کربلا کی مٹی کی تسبیح، اگر اس پر آپ تسبیح پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ تسبیح، یہ مٹی خود بخود تسبیح کرتی ہے، چاہے آپ کے ہاتھ میں ہو چاہے جیب میں ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیے، جو کربلا کی مٹی پر کچھ بھی نہ پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا نورو، یا قدوس، یا حیو، یا قیوم، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، استغفار، صلوات، کچھ بھی نہ پڑھیں آپ، تب بھی وہ خاک شفا کی تسبیح اور مٹی خود بخود تسبیح کرتی ہے۔ تو سب کا تسبیح کرنا اور ہے، خاک شفا کا تسبیح کرنا اور ہے، اور جب خاک شفا کا تسبیح کرنا اور ہے، اسی خاک شفا پر جب علی کی ولایت والا، اللہ کا عبادت گزار اور حسین کا عزادار، اسی خاک شفا کی تسبیح پر پھر تسبیح کرے اور سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہے، تو کیا کہنا، نور علی نور۔ دیکھیں، نیکی، عبادت، سجدہ، ساری عبادت، نیکی، سجدہ کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اس کا کام ہے۔ آج کل سوسائٹی میں لوگ کہتے ہیں ہم بڑی تسبیح کر رہے ہیں، بڑی عبادت کر رہے ہیں، بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں، 700 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ ایک کہاوت بنی ہوئی ہمارے یہاں سوسائٹی میں، کسی کو دیکھ لیں، ارے بڑے نمازی ہو گئے، نہیں، ان کو کہنے دیجئے، آج آپ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں دکھانے کے لیے، کل نیت اچھی ہوگی، خلوص سے پڑھیں گے، اللہ کے لیے پڑھیں گے۔ عبادت کرنا، سجدہ کرنا آپ کا کام ہے، قبول کرنا اللہ اور خالق کا کام ہے۔ بندوں کے کہنے پر عبادت، نماز، نیکیاں چھوڑ مت دیجیے گا، لوگوں کو مذاق اڑانے دیجیے۔ جہنم سے کیسے بچیں؟ جہنم سے بچو۔ تو وہ تسبیح خود بخود جب تسبیح کرتی ہے خاک شفا کی، تو اگر اس تسبیح پر کوئی مومن تسبیح پڑھتا رہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، صلوات یا ذکر خدا یا اس کے اسماء اور صفات، تو پھر کیا کہنا۔ میری بات کہاں سے کہاں تک چلی گئی؟ یعنی اسلام یہ کہنا چاہتا ہے کہ جاگ کر تو تم ایسا کام کرو جب سو نہیں رہے ہیں، یا تو عبادت، اطاعت، بندگی میں رہو، یا دنیا داری کے ان کاموں میں مصروف رہو جس کی اجازت تمہیں اسلام نے دی ہے، رزق حلال، روزی روٹی، محنت، مشقت، زحمت، تجارت، بزنس، کاروبار جس میں حلال رزق ہو۔ اور جب بستر پر آ جاؤ تو کچھ کام نہیں ہے، بیکار ہے، سو رہے ہیں، تو تم وضو کر کے آؤ، تسبیح شہزادی کونین پڑھو، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، 4 قل کی تلاوت کرو، اس کے اثرات ہے، عبادت، ثواب ہے۔ تو یہاں تک ایک فضیلت سن لیں، تسبیح معصوم عالمین کی فضیلت کتنی ہے
یعنی یہ تسبیح معصوم عالمین سلام اللہ علیہ شہزادی کونین رسول اکرم کی اکلوتی بیٹی کی جو تسبیح ہے، تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ، اس کی فضیلت کتنی ہے کہ یہاں تک چھٹے امام فرماتے ہیں، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، کہ واجب نماز کے بعد، علماء نے لکھا ہے، روایت ہے، واجب نماز کے بعد جتنی تعقیبات کی کتابیں، جتنی ہم تعقیبات کرتے ہیں، ظہر کی دعا، عصر کی دعا، مغرب کی، عشاء کی جو مخصوص تعقیبات ہیں یا مشترکہ تعقیبات ہیں، اور جتنی بھی چیزیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت، دعائیں اور ساری چیزیں، پوری مفاتیح الجنان پڑھ لیتے ہیں پڑھنے والے، پوری وظائف الابرار، پوری تحفۃ العوام، لیکن امام نے کہا ہے، کیا کہا؟ کہ تعقیبات نماز میں سب سے افضل تعقیب ہماری جد ماجدہ معصوم عالمین شہزادی کونین کی تسبیح ہے، تسبیح معصوم عالمین صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، سب سے افضل۔ امام نے پھر فرمایا اتنی افضل، سب سے افضل تعقیب ہے تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ، اتنی افضل ہے کہ 1000 رکعت سنتی نماز ایک طرف، ایک مرتبہ کی واجب نماز کے بعد تسبیح فاطمہ کا ثواب ایک طرف۔ جو نہیں پڑھتے، اسپیڈ میں پڑھتے ہیں، بھاگتے ہیں، وہ کتنے محروم ہیں سوچئے، اور جو کرتے ہیں وہ جنت سے قریب رہیں گے، جو ان چیزوں کو ترک کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، وہ جہنم سے قریب ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں تک تیسری روایت ہے تسبیح میں کہ جو تسبیح نہیں پڑھتا ہے شہزادی کی، عذر شرعی ہے، مجبوری ہے، حالات ہیں، گاڑی چھوٹ رہی، بس چھوٹ رہی ہے، ٹرین چھوٹ رہی، پلین چھوٹ جا رہا ہے، تو آپ بیٹھ کے پڑھیے سیٹ پر گاڑی میں، وہ الگ چیز ہے، جیسی مجبوری جیسے حالت۔ مگر تیسری روایت کیا ہے؟ پہلی روایت سب سے افضل تعقیب ہے تسبیح فاطمہ، دوسری روایت کیا ہے؟ 1000 سنتی مستحبی رکعت، 1000 رکعت نمازیں سنتی مستحبی سے افضل ہے تسبیح فاطمہ۔ سوچئے آپ، تیسری چیز یہ ہے کہ جو تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ پڑھتا ہے اس کی نماز یقیناً قبول ہوتی ہے، اور جو تسبیح شہزادی کو اہمیت نہیں دیتا تو اس کی نماز قبول ہے کہ نہیں، یہ روایت میں ہے، پھر گارنٹی نہیں ہے۔ لہذا تسبیح شہزادی نماز کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ آپ سوچنے کی بات ہے، آپ نے پاسپورٹ تو لیا، خوش ہو گئے کہ پاسپورٹ مل گیا، اب ہم چلے جائیں گے زیارت کو، عمرہ کو، حج کو، دبئی، کویت، مسقط کو، ایران کو، عراق، کربلا، نجف، عمرہ، مکہ، مدینہ حج کے لیے۔ لیکن بھئی پاسپورٹ کی خوشی کیا ہے؟ جس کے پاس پاسپورٹ نہیں وہ ناراض ہے، جس کو پاسپورٹ مل گیا وہ خوش ہو گیا۔ تو پاسپورٹ کے بعد ابھی اور کچھ ہے، وہ یہ ہے کہ ویزا لگوائیے، ٹکٹ ہونا چاہیے، اس کے وہ تمام رولز ریگولیشن شرائط پورے کیجیے، ہر چیز میں شرائط ہے۔ تو آپ سوچئے، آپ ہر چیز چاہتے ہیں تاکہ وہ چیز آپ کو منزل عطا کرے، آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں جہاں جانا چاہتے ہیں، پاسپورٹ بھی ہو، ٹکٹ بھی ہو، ویزا بھی ہو، سامان سفر بھی ہو، تو پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسی غفلت کیوں برت رہے ہیں؟ آپ نے واجب نماز تو پڑھی تو تسبیح بھی پڑھ لیجئے تاکہ یہ واجب بھی قبول ہو جائے۔ اس لیے نوافل جو رکھی ہے اس کا فلسفہ یہی ہے کہ واجبات کی کمی کو نوافل سنتی نمازیں پورا کرتی ہیں۔ یہ نافل مغرب، یہ نافل عشاء، یہ نافل ظہر اثر، یہ نافل صبح، یہ واجب نمازوں کی کمی کو پورا کر دیتی ہے۔ یہ تسبیح آپ کی نماز کو قبول کرواتی ہے، یہ تسبیح 1000 رکعت سنتی نمازوں سے افضل ہے۔ اب اندازہ لگا، یہ تسبیح جو ہے تمام تعقیبات میں سب سے افضل ہے۔ یہ تو نماز کے بعد کی بات ہوئی۔ اگر بیمار مریض کے سینے پر خاک شفا کی تسبیح اور تسبیح معصوم عالمین شفا کی نیت سے پڑھے تو اس سے جلدی شفا ہوتی ہے۔ اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور اس نیت سے تسبیح پڑھے کہ پریشانی دور ہو جائے تو بہت جلدی تسبیح فاطمہ پڑھنے سے پریشانی دور ہوتی ہے۔ تو اس لیے روایت میں ہے کہ سوتے وقت تسبیح معصوم عالمین جو پڑھتا ہے تو باقاعدہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، غالباً حق الیقین میں یا عین الحیات میں، میں تھوڑا کنفیوز ہوں، ان دونوں کتابوں میں نے پڑھا ہے، میری لائبریری میں علامہ مجلسی نے روایت نقل کی، اور بھی کتابوں میں ہے کہ جب تسبیح بستر پر سوتے وقت رات میں اب شہزادی کی تسبیح پڑھ کے سوتے ہیں تو اس وقت اللہ 4 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، 2 سر کی طرف، کاندھوں کی طرف، یعنی دائیں بائیں، اور 2 پائتی میں، 2 پیروں کی طرف 2 اور 2 ہاتھوں کاندھوں کی طرف 2، 4 فرشتے، 2 پائتی میں، 2 سرہانے آپ کی رات بھر حفاظت کرتے ہیں۔ امام نے کہا، علامہ مجلسی نے لکھا، آپ کی حفاظت کرتے ہیں
اور خدا نہ کرے وہ انسان مر جائے تو اس کی تشییع جنازہ کرتے ہیں، اس کے جنازے کو کاندھا دیتے ہیں وہ چاروں فرشتے، اور اس کے حق میں استغفار کرتے ہیں کہ تو نے آج فاطمہ کی تسبیح پڑھ کر سویا تھا، اور اگر زندہ رہتا ہے تو دعائے مغفرت دے کے چلے جاتے ہیں۔ اتنی چھوٹی سی عبادت، آسان شریعت، یعنی اس میں اہل بیت بھی ہیں، اس میں آل محمد کی عظمت، بزرگی، ان کی فضیلت، ان کی ولایت اور اللہ کا کرم اور رحم بھی نظر آتا ہے۔ کس قدر کریم ہے میرا معبود، کتنی آسان ہے شریعت، اس کے باوجود ہم نے مذہب کو مشکل بنا دیا ہے اور اپنے ذہنوں کو پراگندہ کر دیا ہے، منتشر کر دیا ہے بے مقصد چیزوں میں، جس کا علاج میرے پاس تو کیا نائب امام کے پاس بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ کل امام بھی آئیں گے تو وہ اپنی حجت تمام کریں گے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ امام ہیں، نور خدا ہیں، صاحب معجزہ ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں خدا رسول امام، لیکن وہ بھی تو حجت تمام کریں گے۔ مولا حسین نے حر کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی، حر اپنی ضمیر کی آواز پر آ گیا، جیسا آپ نے سنا، اس نے اثرات قبول کیا، عظمت حسین کی معرفت حاصل کی، مولا حسین کو جان لیا، معصوم عالمین کی عظمت کو ذہن میں رکھا کہ حسین کی ماں کون ہے، حسین کے باپ کون ہے، حسین کے نانا کون ہے، خود حسین کیا ہیں، کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جنت جہنم حق باطل۔ جب وہ اتنے کم وقت میں لشکر یزید اور ابن زیاد کا کمانڈر ہو کر اگر صحیح فکر کے ساتھ اتنے کم وقت میں جہنم سے جنت کی طرف آ سکتا ہے، جہنم سے بچ سکتا ہے حر، تو تم کیا 100 سال، 40 سال، 60 سال میں شیعہ ہو کر، سید ہو کر، مومن ہو کر، اثنا شری ہو کر، اتنی مجلس تقریروں کے بعد، اتنی عبادتوں کے بعد اپنے آپ کو ہم اور آپ چینج نہیں کر سکتے، تبدیل نہیں کر سکتے؟ جہنم سے بچو، کچھ مشکل نہیں ہے، کیسے بچے، ایسے بچے۔ تو میری کہنے کی ساری باتوں کا فلسفہ کیا ہے کہ اسلام جب دن میں آپ کام نہیں کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تعقیبات، تلاوت، دعا نہیں کر رہے، اب سو رہے ہیں تو کچھ نہیں کریں گے، آرام کریں گے، تب بھی اسلام چل رہا ہے، سو مگر اللہ کو یاد کر کے، بستر پر آؤ مگر ذکر اہل بیت کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، باوضو ہو کر، تاکہ تمہاری رات بھی قربت الہی میں گزرے، شیطان سے دور رہ کر گزرے۔ اور یہ پوری مجلس جو آج آپ نے سنی ہے، یہ اسلام نے جو تمہیں مصروف رکھا ہے، نمازوں، دعاؤں، تعقیبات، واجبات، مستحبات، زیارتوں میں، تعقیبات میں، سوتے وقت، یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کیا، تاکہ تمہاری زندگی کی ہر سانس پورا دن، پورے 24 گھنٹے قربت الہی اور رب اور خدا کے رابطے میں رہے، اور تم جہنم سے بچنے کا سامان مہیا کر سکو۔ کوشش تم کرو، مدد وہ کرتا ہے، اس کا امام مدد کرتا ہے۔ آنا تو چاہو، چھوٹا بچہ جب آنا چاہتا ہے نا، چھوٹا سا بچہ ابھی 2 سال تک تو وہ دودھ پیتا ہے، 21 مہینے یا 24 مہینے سے جب وہ چلنا شروع ہوتا ہے تو ماں یا باپ یا بہن یا بھائی، اس کے رشتہ دار جو اس کے بزرگ بڑے ہوتے ہیں، تو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ جب وہ پہلے بیٹھتا ہے، پھر رینگتا ہے نا، پھر وہ کھڑے رہنے کی کوشش کرتا ہے، پھر ایسے ایسے چلتا ہے، جیسے جیسے وہ منزلوں کو طے کرتا ہے، ماں کی آغوش سے بیٹھنا شروع کرتا ہے، پھر رینگتا ہے نا، حرکتیں کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ تو بتائیے انصاف سے، پیرنٹس، سرپرست، والدین کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ارے بات کر رہا ہے، ارے بیٹھنا شروع کیا، ارے چلنا شروع کیا، ارے کھڑا ہونا شروع کیا، کھڑا ہو رہا ہے، خوشی ہوتی ہے آپ کو، پروان چڑھ رہا ہے، نشو نما ہو رہی۔ آپ سمجھئے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ لیکن جب وہ چلنا شروع ہوتا ہے، میں اپنے طور پر ایک بات پیش کر رہا ہوں، ایک طالب علم ہونے کے ناطے، ایک تھنکنگ، ایک سوچ، ایک فکر، ایک ایکسپیرینس، ایک تجربہ، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے اگر بات صحیح لگے تو۔ وہ آنے کی کوشش کرتا ہے، تو جب اس کو آپ بٹھاتے تو تکیے لگاتے ہیں، دیوار سے بٹھاتے تاکہ گرے تو سر کو نہ لگے، ہے نا۔ جب وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کو آزاد نہیں چھوڑتے، ادھر سے ماں، ادھر سے باپ، ادھر سے بڑا بھائی، بڑی بہن، چچا، ماموں، رشتہ دار، دوست، جو بھی چاہنے والے بزرگ بڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آؤ آؤ، چلو چلو، ہے نا۔ تو آہستہ سے قدم اٹھاتا ہے، کبھی کبھی کہتا چھوڑ دو اسے، وہ چلے گا۔ دیکھیں آپ خود تجربہ کریں، ہر گھر میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، یعنی وہ بچہ جو کوشش کرتا ہے چلنے کی، شروعات کرتا ہے، اسٹارٹ ہے، ابھی شروعات ہے، ابھی شروع ہے، ابھی آغاز ہے، تو کیا کرتے ہیں، وہ چلنے کی خود سے کوشش کرتا ہے۔ کبھی کبھی اسے بڑے رشتہ دار چلاتے نہیں، چلو چلو اٹھنے دو، اس کو چلنے دو۔ ماں باپ کو کہتی ہے، باپ بیوی کو کہتا ہے، شوہر بیوی کو، اولاد کو، چھوٹے بچے کو، بیٹے کو، بیٹا اس کو چلنے دو۔ لیکن جب وہ چلتے چلتے گرنے لگتا ہے، یا گرنے کا ڈر ہوتا ہے، یا گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو یہ گھر کے بزرگ بڑے ماں باپ فوراً اسے تھام لیتے ہیں، فوراً آگے بڑھتے ہیں اور اپنی آغوش میں لیتے ہیں کہ یہ چلنا چاہ رہا ہے، تو کیا ہے، یہ فوراً تھام لیتے کہ گرے نہ، چوٹ نہ آئے،
دیکھیے میں بالکل سادہ انداز میں گفتگو کر رہا ہوں جیسا میں کرتا ہوں تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آئے. پہلے کوشش کرتے کہ وہ خود سے چلے، جب وہ خود سے چلتا تو کہ چلو چلو، لیکن جب وہ گرنے لگتا ہے، گرنے کا ڈر ہے، گرنے کا اندیشہ ہے، اب ایسا لگے گا کہ گرے گا، تو ماں باپ رشتہ دار آگے بڑھ کے ہاتھ پھیلا کر اسے سنبھال لیتے، پھر چلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر سنبھالتے ہیں. بس یہی حال ہمارا، آپ کا، تمہارا ہے کہ تم صراط مستقیم پر، نیکی کے راستے پر، اللہ رسول امام کی طرف، قرآن، نماز، نیکیوں کی طرف، واجبات، مستحبات کی طرف چلو تو صحیح، چلو تو صحیح. جہاں تم زمانے کی آندھیوں سے، شیطان کے حملوں سے لڑکھڑاؤ گے تو خود بخود کبھی اللہ سنبھالے گا، کبھی امام زمانہ سنبھالیں گے، تمہیں سنبھالیں گے. لیکن تم آنا چاہو تب، جب اللہ کہے گا کہ بندہ آنا چاہتا ہے میری طرف، یہ مسجد کی طرف آ رہا ہے، مجلس کی طرف آ رہا ہے، لیکن کچھ دوست شیطان بیٹھے ہوئے چوراہے پر، ان کے ساتھ بیٹھ کے اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، لیکن نہیں، اس نے کہا نہیں جانا چاہ رہا ہے. ایک طرف دوست بلا رہے ہیں، جانا چاہ رہے ہیں، ٹی وی پر اچھا پروگرام ہے، مجلس بھی چھوٹ رہی ہے، مجلس سنوں کہ ٹی وی کا پروگرام دیکھوں، گیم کھیلوں کہ کوئی نیک کام کروں. وہ چوراہے پہ جو دوست بیٹھے ہوئے دکان، گھر کے سامنے مسجد کے باہر، ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں جبکہ اذان ہو رہی. جہاں پر دل اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف جا رہا ہے، جہنم سے بچ رہا ہے. تو واقعاً اگر دل ہے اور جا رہا ہے، جانے کا عادی بن چکا ہے، تو جہاں لڑکھڑاہٹ پیدا ہوگی وسوسے سے کہ یہاں بیٹھوں، تو اب اللہ رسول امام سنبھالیں گے. نیت دیکھ کے کہ یہ آنا چاہتا ہے، یہ بچہ اب چلنا چاہتا ہے، جہاں لڑکھڑائے گا ہم سنبھال لیں گے. ایسا تم، ہم، آپ، عالم، جاہل، چھوٹے بڑے، کوئی قید نہیں ہے عمر کی، سن کی نہیں. جہاں تم دین، مذہب، شریعت کی طرف آنا چاہو گے، نمازی بنو گے، روزدار بننا چاہو گے، خمس کا حساب کرنا چاہو گے، مجلس، ماتم، جلوس کی طرف آنا چاہو گے، اور شیطان تمہیں وہاں سے کھینچنا چاہے گا، ہٹانا چاہے گا، تو کبھی اللہ سنبھالے گا، کبھی امام سنبھالیں گے. تم کوشش تو کرو، نیت پاک تو رکھو، خلوص تو پیدا کرو، خشوع و خضوع تو پیدا کرو. آنا جو چاہو دل سے، خلوص سے، خشوع سے، خضوع سے، خوف کے ساتھ، معرفت کے ساتھ کوشش کرو. آج نہیں آؤ گے، کل آؤ گے، کل نہیں پرسوں آؤ گے، 2-3 دن تمہیں کوشش کرنا ہوگی. اور جب زیادہ لڑکھڑا ہوگے تو وہ دیکھیں گے اللہ رسول امام یہ آنا چاہتا ہے تو وہ سنبھالیں گے. اللہ اپنے کرم سے سنبھالے گا، اہل بیت اپنی تائید سے سنبھالیں گے، اپنے وسیلے سے سنبھالیں گے. یہ ہے جہنم سے بچو. ایسی بہت ساری باتیں ہیں، باتیں میری نامکمل ہے، ادھورے ہیں عزیزان گرامی. لہٰذا باتیں آئیں گی، گنتی کی چند مجلس سے بچی ہیں، مجھے جلدی جلدی باتیں پوری کرنی ہیں. لہٰذا واقعاً اگر ہمیں جہنم سے بچنا ہے تو پھر ہم اپنے نفس سے لڑیں، خیالات کو پاک کرنے کی کوشش کریں، وسوسوں کو ہٹانے کی کوشش کریں، شیطان ملعون سے جنگ کرنا شروع کرے اور نفس سے جنگ کرنا شروع کرے کہ یہ 2 بڑے ہمارے دشمن ہیں. مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے امام کو ناراض نہ کریں. اللہ رسول امام کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، چاہے ساری دنیا آپ سے ناراض ہو جائے. میرا امام مجھ سے راضی رہے، میرا مولا مجھ سے راضی رہے، میرا امام مجھ سے ناراض نہ ہونے پائے. یہ تصور کیجئے، یہ یقین کیجئے. کس کی طرح؟ اصحاب حسینی کی طرح. اصحاب حسینی ہے کوئی دنیا میں، تاریخ میں ایک چیلنج ہے، ایک دعویٰ ہے، ایک اعلان ہے. 1400 سال ہو گئے، آج تک کوئی کربلا کا جواب، کربلا والوں کا کوئی جواب پیش نہیں کر سکا. آپ ایک بات پر غور کیوں نہیں کرتے؟ آج دنیا میں ہر مذہب کے ماننے والے ہیں اور سب کے اپنے اپنے بڑے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، سب کے اپنے بڑے ہیں. کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے، جو بھی ہے. کسی کے کوئی گرو ہیں، کوئی دھرماتما ہے، کوئی مہاتما ہے، کوئی پنڈت ہیں، کوئی بڑے ہیں. مسجد، مندر، گرجا ہے نا، امام باڑے، چرچ، ساری چیزیں یہ تو عبادت خانے ہیں. لیکن ہر ایک کا ایک بڑا ہے، وہ اس کی درگاہ ہے، اس کی سمادھی ہے، اس کی قبر ہے، سب اس کی طرف دوڑ رہے ہیں. لیکن آپ غور کیجئے، میں نے اب تک زیادہ فضائل و مناقب بھی نہیں پڑھے اپنی تقریروں میں. حالانکہ منبر فضائل آل محمد بیان کرنے کی جگہ ہے اور مصائب آل محمد بیان کرنے کی جگہ ہے. یہ باقی چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ تو اصلاح ہے. اور خدا کی قسم اگر ہماری قوم گناہ کرنا چھوڑ دے، حالانکہ کوئی چھوڑ نہیں سکتا، گناہ کرنا چھوڑ دے تو ہمارا کتنا وقت بچے گا اور ہم اپنے مولا کے فضائل سن سکیں گے. ہم اتنے بد نصیب ہو چکے ہیں، ہمارے اندر اتنا بگاڑ آ چکا ہے کہ ہمارا بگاڑ ختم نہیں ہوتا.
ہمارے گناہ ختم نہیں ہو رہے ہیں کہ ممبروں سے انہی پر بات ہو رہی ہے، غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، جہنم سے بچو، جنت سے قریب آؤ، پردہ کرو، گوشہ کرو، خمس نکالو، نماز پڑھو، مجلس میں جاؤ، ایسی ویسی حرکتیں نہ کرو۔ کاش ہماری قوم ایسا سب کچھ نہ کرتی تو آج ممبروں سے صرف عظمت فاطمہ بیان ہوتی، عظمت علی بیان ہوتی، فضائل آل محمد، فضائل علی، فضائل پیغمبر اسلام، انبیاء کی فضیلت، انبیاء کے واقعات، یہ ایسی تسبیح کی فضیلت، یہ چیزیں بیان ہوتی، لیکن ہمارے گناہ، ہماری معصیت فضائل آل محمد سننے میں رکاوٹ بن گئے۔ کاش میرے جملے کو آپ سمجھے، فضائل علی سننے میں یہ ہمارے گناہ رکاوٹ بن گئے، حائل ہو گئے۔ کاش ہم یہ گناہ کچھ نہ کرتے، ہمیں پردے کا نہ بتایا جاتا، حجاب کا، برقعے کا نہ بتایا جاتا، شہزادی کی مثال نہ دی جاتی، بلکہ عظمت فاطمہ، فضیلت فاطمہ بتاتے، تو آج کتنی روح شاد ہوتی، کتنے محروم ہو گئے، کتنے عظمت آل محمد فضائل ہم نے سنے ہی نہیں۔ اسی میں پورا وقت چلا گیا، قوم کو سکھانے میں اور تبلیغ میں کرنا ہے یہ۔ ذکر فإن الذکر وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، غالباً سورہ زاریات میں ہے، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے رہو، نصیحت کرتے رہو، تاکید کرتے رہو کہ نصیحت، تاکید، یاد دہانی کا فائدہ کسے پہنچے یا نہ پہنچے، اسے ضرور پہنچتا ہے جو مومن ہوتا ہے۔ یہ میرے بات کو سمجھے، ہماری بدنصیبی ہے، ہماری بدعملی، ہمارے گناہ فضائل آل محمد سننے میں ہمارے لیے رکاوٹ بن گئے۔ کاش ہم نہ جھوٹ بولتے، نہ ایسا کوئی کام کرتے، نہ کوئی گناہ کرتے کہ ہمیں قبر قیامت سے ڈرایا جاتا، بلکہ ہمارے سامنے اللہ، رسول، امام، انبیاء آل محمد کے قرآن کے فضائل و مناقب بیان ہوتے اور ہمارے ایمان میں نور لنا نور اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ لیکن ہم ہے کہ سدھرنے کا نام نہیں لیتے، میں، آپ اور علماء کو پڑھنا پڑتا ہے جب تک امام نہیں آ جاتے، ان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ جیسا اصحاب حسینی، میں یہ عرض کر رہا تھا، حسین جیسے اصحاب ہیں، ایسے ساتھی، ایسے اصحاب ہیں کہ خود مولا حسین کو کہنا پڑا، جیسے ساتھی، جیسے اصحاب، جیسے صحابی مجھے ملے، میرے نانا رسول کو بھی نہیں ملے، میرے بابا علی کو بھی نہیں ملے، میرے بھیا حسن کو بھی نہیں ملے۔ آپ خود سوچئے، جب جن کا امام خود جن پر فخر کر رہا ہو وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، بریر حمدانی، عابس شاکری، ابو ثمامہ سیداوی، وہب عبداللہ کلبی، یہ جتنے بھی اصحاب حسینی کربلا میں شہید ہوئے، جن کا امام ان پر فخر کر رہا ہے، جیسے ساتھی مجھے ملے کسی کو نہیں ملے۔ کاش ہم بھی ان میں شامل ہوتے، اس لیے ہم زیارت وارثہ میں کہتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے اور ایک عظیم درجے پر فائز ہوتے، آپ سے کندھے سے کندھا ملا کر دشمنوں سے لڑتے، ہمیں بھی وہ مقام ملتا جو حسین کے ساتھیوں کو ملا ہے۔ رشک کرتا ہے زمانہ، کسی کا ایسا مقام نہیں ہے جو حسین کے ساتھیوں کا ہے، کسی کا نہیں۔ جو مقام حسین کے ساتھیوں کا ہے، حسین کے اصحاب کا ہے، نہ کسی کے حواریون کا ایسا مقام ہے، نہ ساتھیوں کا، نہ اصحاب کا، نہ صحابہ کا، نہ صحابیوں کا، نہ دوستوں کا، کسی کا نہیں۔ شروع سے لے کے آخر تک، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک، خدا کی قسم، جو مرتبہ، اسٹیٹس، مقام، جو فضیلت اصحاب حسینی کی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اپنا گھر دار، بیوی، بچے، اہل و عیال کو چھوڑ دینا، اہل و عیال کی قربانی دینا، کسی نے اہل و عیال کو وطن میں چھوڑا، کوفے میں چھوڑا، اپنے وطن میں چھوڑا، کسی نے ساتھ میں لایا تو بیٹا چلا قربانی کے لیے، ماں تیار کر رہی ہے۔ عزاداروں، جملہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے ایسا کیوں کہا ہے۔ یہ حسین کے ساتھی، امام تو امام ہے، سردار جنت ہے، نور خدا ہیں، معصوم کے بیٹے ہیں، معصوم ماں کے بیٹے، معصوم باپ کے بیٹے ہیں مولا حسین، معصوم بھائی کے بھائی ہیں اور معصوم نانا کے نواسے ہیں، رسالت، نبوت، امامت، ولایت، عظمت، فضیلت کا سرچشمہ ہیں مولا حسین، جس کے ساتھی ایسے بے مثل و بے مثال لاجواب ہیں، ان کے امام کا کیا کہنا، اور امام ایسا ہے تو اس امام کے بابا کا، ماں کا اور نانا کا کیا کہنا، اور جہاں بابا علی اور نانا ایسے بے مثال ہے، ان کے خدا کا کیا کہنا، جس خدا کو رسول اور علی جیسے سجدہ کر رہے ہیں، اس خدا کا کیا کہنا۔ لیکن جس کے ساتھی اس قدر بے مثال کہ ایک رات میں قرآن ختم کر رہے ہیں حبیب ابن مظاہر، عابس شاکری، رات بھر سجدے میں، عبادت میں، بندگی پروردگار میں، ایسے چن کر ساتھی جمع کیے، شمع کے گرد پروانے ہیں جو اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں،
تو میں نے اس لیے زحمت دی ہے، جس کے ساتھی اتنے اچھے بے مثال ہیں، جس کے صحابی اتنے بے مثال اور اچھے ہیں، اس حسین کے کلیجے کے ٹکڑے اور جگر کے ٹکڑے کیسے ہوں گے؟ اس حسین کے اپنے کیسے ہوں گے؟ اس حسین کے جو خون ہے، جو جگر ہے، جو رشتہ دار ہے، جو اعزاء ہیں، جو اقارب ہیں، پھر ان کی مثال زمانہ کیسے لا سکتا ہے؟ جب ساتھیوں کی، دوستوں کی، اصحاب کی مثال نہیں ہے تو بھلا کوئی قاسم کی مثال پیش کر سکتا ہے؟ کوئی علی اکبر کی، کوئی عباس جیسے بھائی کی؟ ہے کسی کے پاس کوئی مثال؟ قاسم جیسا بھتیجا بے مثل لاجواب، کربلا کا شہزادہ، جس پر چاند کو رشک ہو، چاند سے زیادہ چمک جس کے چہرے میں، خوبرو شہزادہ کربلا کے شہیدوں میں، وہ قاسم جو حسن کا لال ہے، حسین کا بھتیجا ہے۔ عزادارو، قاسم 14 یا 13 سال کے، ماں کی آرزو تھی کہ میرے بچے کی شادی ہو جائے، باپ کی آرزو تھی میرے قاسم کی شادی ہو جائے۔ ہر ماں باپ کی آرزو ہوتی ہے کہ میرا بچہ دلہا بنے، پھول پہنے، لیکن کربلا کی ماؤں کی آرزو کربلا میں ختم ہو گئی۔ فروا کتنی تڑپ رہی ہوگی جب قاسم کو کربلا میں دیکھا ہوگا۔ یہ وہ بچہ ہے کہ جب بچپن میں اس کے سر سے باپ کا سایہ اڑ گیا۔ مولا حسن اس دنیا سے شہید ہو کر چلے گئے جب قاسم بہت چھوٹے تھے، لیکن وہ تاریخ بھی آئی، وہ لمحات، وہ گھڑی بھی آئی جب کربلا میں شب عاشور آئی، اور شب عاشور میں مولا حسین نے محضر شہادت پڑھ کر سنایا، اور جب محضر شہادت، شہیدوں کی لیسٹ، نام، فہرست، سب کے نام پڑھ کر سنائے، سب شہیدوں کے نام آئے، سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ کل ہم شہید ہوں گے اللہ کے دین پر، مولا حسین پر۔ لیکن ایک شہزادے اور بچے نے، یعنی اس قاسم نے اس محضر شہادت میں اپنا نام نہیں سنا تو خیمے کے گوشے میں جا کر رونے لگا، زار و قطار رونے لگا قاسم۔ ہائے، مولا نے، چچا نے تھارے شہیدوں سب کا نام لیا کہ کل سب شہید ہوں گے، حبیب شہید ہوں گے، بریر شہید ہوں گے، حافظ شاکری شہید ہوں گے، بھیا علی اکبر شہید ہوگا، اونو محمد شہید ہوں گے، ہمارے چچا عباس بھی شہید ہوں گے، اور میرا کہیں نام نہیں ہے محضر شہادت میں۔ قاسم رو رہے ہیں، اس لیے کہ خیمے میں جاتے ہیں تو ماں فروا کہتی ہے قاسم تم اب تک زندہ ہو۔ شب عاشور ماں نے تاکید دی تھی، صبح عاشور بھی آ گئی، اس لیے کہ شب عاشور جب محضر شہادت میں قاسم نے اپنا نام نہ دیکھا تو بے چین ہے، رو رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، یقیناً آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ اسی اسلام میں کبھی ماں نے بلایا، کبھی سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے، کبھی ماں نے بلایا فروا علیہ السلام نے، قاسم تم ابھی تک زندہ ہو کیا؟ رات کی سارے باتیں بھول گئے؟ صبح جب صبح عاشور آئی ہے، لاشوں پر لاشیں آئے تو ماں نے بلایا۔ ہر ماں، کربلا کی ماں کا یہی انداز تھا، اپنے گود کے پالوں کو بلاتے تھے اور کہتے تھے تم ابھی تک زندہ ہو۔ فروا سلام اللہ علیہ نے، بیوہ حسن نے بلایا قاسم کو، قاسم عاشور کا دن ہے، اب تک تم زندہ ہو۔ کہا اماں کیا کروں، چچا اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ مقاتل نے ایک رخ بدلا ہے۔ کربلا کے مقتل میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھتیجے قاسم سے پوچھا، یا قاسم کیف عندک الموت، قاسم تمہارے نزدیک موت کیا چیز ہے؟ جناب قاسم علیہ السلام نے فرمایا، چچا الموت عندی احلی من الاصل، اے چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ واہ رے واہ، موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ وہی قاسم موت کے لیے، شہادت کے لیے بے چین ہے۔ پھر جب ماں نے قاسم کو بھیجا، قاسم مولا کی خدمت میں، مولا اجازت دیجئے۔ حسین نے قاسم کو سر سے پیر تک دیکھا، میرے لال بھلا میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ جب مجھے میرے بھائی حسن کی یاد آتی ہے تو میں تمہاری زیارت کرتا ہوں، تمہارے وجود میں میرے بھائی کی تصویر نظر آتی ہے۔ کہا چچا کیا کروں، اجازت دیجئے۔ قاسم کا اصرار بڑھا، اور مقتل نے ایک جملہ لکھا۔ جب قاسم اصرار کرتے گئے تو مولا حسین نے ایک جملہ کہا، قاسم ارے تمہاری کیا بات ہے، تمہارا بھیا علی اصغر بھی کل مارا جائے گا۔ ارے قاسم تڑپ گئے۔ اجرکم اللہ، عزادارو، لیکن یہ جملہ کب سامنے آیا؟ ذرا مقتل کا رخ سنیے گا۔ ایک مرتبہ قاسم، ماں کہتی ہے مرنے جاؤ،
قاسم تم اب تک زندہ ہو؟ چچا اجازت نہیں دیتے، میں نے مجلس ختم کی، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ قاسم خیمے کے گوشے میں ایک پتھر پہ بیٹھ گئے، روایت میں اختلاف ہے مقاتل میں کہ اچانک خیال آیا بازو پر ایک تعویذ ہے۔ ارے جیسے ہی تعویذ کا خیال آیا، کہا یہ تو تعویذ بابا حسن نے باندھا تھا، اور یہ کہا تھا قاسم جب تم پر مشکل وقت پڑ جائے تو تعویذ کھول کر پڑھ لینا۔ اب اس سے بڑا مشکل وقت کیا ہو سکتا ہے کہ میرا نام مزدِ شہادت میں نہیں ہے، شہیدوں کی فہرست میں نہیں۔ فوراً تعویذ کھولا، اس کی تحریر کو قاسم نے پڑھا، کیا دیکھا اس میں لکھا تھا مولا حسن نے، قاسم جب میرا بھیا حسین کربلا کے میدان میں نرغہ اعداء میں گر جائے اس وقت تم اپنی جان قربان کرنا۔ ارے تحریر کیا تھی؟ قاسم کے لیے خوشخبری کا پیغام تھا، مزدِ شہادت۔ دوڑے ہوئے چچا کی خدمت میں آئے، مولا حسین کی خدمت میں، چچا ذرا سن لیجئے، دیکھ لیجئے، یہ بابا کا تعویذ ہے جو بابا نے بازو میں باندھا تھا۔ حسین نے تعویذ لیا، علم امامت سے سب جانتے ہیں، تحریر پڑھی، ادھر تحریر پڑھی، ادھر حسین رونے لگے۔ قاسم نے پوچھا چچا رونے کا سبب کیا ہے؟ تعویذ پڑھتے ہی رو رہے ہیں۔ کہا بیٹا قاسم نہ پوچھو، تم یہ تعویذ یا تحریر لائے ہو یا اپنی موت کا پیغام لائے ہو؟ ارے بس حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا اور اسی وقت یہ جملہ کہا، قاسم ارے تمہاری کیا بات ہے، بھلا تمہاری کیا بات، کل تمہارا بھیا علی اصغر بھی مارا جائے گا، 6 مہینے کا علی اصغر۔ قاسم نے یہ جب سنا تو خوشی موت کی بھول گئے، شہادت کا مزدہ، اور اصغر کی طرف ذہن چلا گیا کہ چچا اشقیاء خیموں میں گھس آئیں گے، میرا اصغر تو اتنا چھوٹا ہے، اشقیاء خیموں میں آئیں گے۔ حسین نے کہا نہیں قاسم، میں اپنے اصغر کو لے کر میدان میں جاؤں گا۔ بس حسین نے قاسم کو رخصت کیا، قاسم بیویوں سے اماں سے رخصت ہو کر چلے۔ حسین نے گھوڑے پر سوار کیا، وہ شہزادہ جس کے پیر گھوڑے کے رکاب تک نہیں پہنچتے تھے حسین نے بٹھایا ہے۔ عباس کو کہا ذرا قاسم کو داد دیتے رہنا، میرا بھتیجا کمسن ہے، پیر بھی رکاب تک نہیں پہنچتے۔ قاسم کو حسین اور عباس نے الوداع کیا، خدا حافظ کیا، علی اکبر نے بھی خدا حافظ کیا۔ ادھر قاسم چلے، مقتل میں پہنچے، جہاد کیا، عزاداروں وہ منزل بھی آئی جب قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے، یا اماں ادرکنی، اے چچا مدد کو آئیے۔ حسین قاسم کی مدد کے لیے دوڑے۔ مقاتل نے لکھا جتنی تیزی سے حسین قاسم کے لاشے کی طرف گئے، کربلا کے کسی شہید کے لاشے پر اتنی تیزی سے نہیں۔ ادھر قاسم کی طرف چلے، ادھر کیا دیکھا، قاتل قاسم کا سر کاٹنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی حسین قریب پہنچے، آیا بیٹا قاسم، ادھر قاتل نے حسین کو دیکھا تو بھاگی ہوئی فوج کو آواز دی، ادھر بھاگا ہوا لشکر پلٹا، بیچ میں قاسم، ادھر سے حسین، گھوڑوں کی ٹاپوں میں قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ حسین نے لاشے کو اٹھایا اور کہا قاسم، اے قاسم تیرا چچا شرمندہ ہے، اس وقت پہنچا جب تیرا لاشا پامال ہو گیا۔ ارے قاسم کے لاشے کو سینے سے لگایا اور جب خیمے کی طرف لے کر چلے تو پیر زمین پر خط دے رہے تھے، جس کے پیر گھوڑے پر نہیں، گھوڑے کی رکاب تک نہیں پہنچتے تھے، شہادت کے بعد اس کا لاشا اتنا پامال ہو گیا کہ پیر زمین پر خط دے رہے ہیں۔ خیمے کی طرف آئے، لاشا قاسم کو رکھا، آواز دی بیبیو، واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسنہ واہ حسینہ واہ قاسم۔